السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کرانہ اسٹور کے اندر نقصان کیوں ہو جاتا ہے اور کس وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے اور کن کن چیزوں کے اندر نقصان ہوتا ہے اور اس نقصان سے کیسے بچا جائے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا یہ ٹاپک ہے۔ ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھا بھی کریں، لائک بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ کرانہ اسٹور کے اندر سب سے زیادہ نقصان دینے والی یا نقصان جن سے ہوتا ہے وہ چیزیں کیا ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ ان چیزوں میں کیسے نقصان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اگر ایک دکان اوپن کر رہے ہیں یا آپ نے اوپن کی ہوئی ہے، آپ اس کمپنی والوں کا کسی بھی کمپنی کا آرڈر دیتے ہیں تو آرڈر بکر سے آپ یہ چیز نہیں پوچھتے اس کے اندر اسکیم کیا ہے، اس کے ساتھ جو پرسنٹیج کیا ہے، یہ کیا چیز ہمیں مل رہی ہے اور کتنے کی پڑے گی، کتنے کی سیل کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں اس نقصان کے اوپر۔ اور اگر جب کمپنی والے آپ کو ایک چیز بتا کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی یہ اتنی، آپ اس کے اگر ایک کارٹن لے گئے، کارٹن کے ساتھ آپ کو 2 پاؤچ فری ملیں گے اور آپ کو 5% دیں گے یا 3% دیں گے، جو بھی وہ چیز بتاتے ہیں، تو وہ چیز آپ سب سے پہلے آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ یہ فلاں کمپنی کا میں نے آرڈر دیا ہے، کل جو میں نے ریسیو کرنا ہے تو اس کے ساتھ میری یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ اس طرح مجھے اس ریٹ پہ دے گا۔ تو اگر آپ بل چیک نہیں کرتے، بل چیک کرنے کے بغیر ہی آپ اسے کہہ دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو ہو گیا، سامان بھی چیک نہیں کرتے، تو آپ کو ڈبل نقصان۔ ایک تو آپ نے بل چیک نہیں کیا، آپ کی پرسنٹیج وغیرہ جو لگنی تھی وہ بھی نہیں لگی، ایک تو سیدھا آپ کا نقصان وہ بھی ہو گیا۔ اور دوسری طرح جو آپ نے سامان چیک نہیں کیا، بعض دفعہ سامان کے اندر بھی کمی پیشی ہو جاتی ہے، بعض جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں، بعض غلطی سے بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر بھی جو آپ کا نقصان ہوا وہ آپ نے کاؤنٹ ہی نہیں کیا۔ وہ جو آپ کو اس کے اندر پرافٹ ہو رہا تھا وہ آپ کا اگر 1 یا 2 ڈبے کم ہوئے تو ظاہری بات ہے وہ سارا پرافٹ جو آپ کا ضائع ہو گیا۔ تو ایک نقصان یہ ہو گیا۔ اور دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو ادھار دینا نہیں چاہیے آج کل۔ اگر ادھار دیتے ہیں تو اس میں اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس جب ایک کسٹمر کو آپ ادھار دیں گے تو آپ کے پاس جب کیش کا کسٹمر آئے گا، آپ کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے، کیش کا آپ کے پاس کسٹمر جو ہے واپس چلا جائے گا اور ادھار والا جو ہے نا لے کے بیٹھا رہے گا۔ تو بعض لوگ پھر ادھار جلدی ریٹرن بھی نہیں کرتے اور وہ بھی ساتھ میں نقصان ہوتا رہتا ہے، دکان کا نقصان ہے۔ اور پھر ہوتا یوں ہے کہ بعض دفعہ جلدی میں کسٹمر آتا ہے اور آپ سے وہ چیز لیتا ہے کہ بھائی یہ چیز میں نے لے لی، آپ لکھ دیں۔ دکان میں بعض دفعہ رش ہوتی ہے، گاہک ہوتے ہیں، اس وجہ سے انسان کہتے ہیں میں ابھی لکھتا ہوں، ابھی نوٹ کرتا ہوں، وہ یاد نہیں رہتا، تو سیدھا وہ بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس نقصان سے بھی لازمی آپ لوگوں نے بچنا ہے کہ جو بھی ادھار لے کے جائے، کسٹمر بے شک دوسرا کھڑا رہے لیکن آپ نے سب سے پہلے ان کا جو ادھار ہے وہ اپنے پاس نوٹ کرنا ہے، اس کے بعد اگلا کام کہ کسٹمر کو آپ نے چیز دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سیزن آ جاتا ہے ساون کا، اس کے اندر دالیں کچھ خراب ہونے والی ہوتی ہیں جن کو کیڑا لگ جاتا ہے، تو اس سے کیسے بچا جائے اور اس نقصان کو کیسے پورا کیا جائے۔ سب سے پہلے ہوتا یوں ہے کہ کئی لوگ وہ ایک مثال کے طور پہ اگر دال کا اگر ایک توڑا بکتا ہے 40 کلو کا، 25 کلو کا مہینے کے اندر، تو لوگ 2 توڑے منگوا لیتے ہیں۔ پھر ساون کا جو موسم آتا ہے، ساون کے موسم کے اندر ظاہری بات ہے یہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے دال مونگ ہوگی، دال چنا ہوگی، موٹا چنا ہو گیا، اور اس کے علاوہ دال مسور وغیرہ ہوگی، یہ سبز دال ہوگی، یہ چیزیں زیادہ جلدی خراب ہوتی ہیں اور انہیں کیڑا لگتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ساون کے اندر ان چیزوں کو کم سے کم مقدار میں منگوائیں، کم کوانٹٹی میں منگوائیں، تاکہ کم سے کم نقصان سے بچ سکیں۔ اور ان چیزوں کو اتنا ہی رکھیں کہ جتنا آپ کی ہفتے میں یا مہینے میں سیل ہو جائے، اس کے بعد دوبارہ نیا سٹاک منگوا لیں، تاکہ کسٹمر کو بھی اچھی صاف چیز ملتی رہے اور آپ کو بھی دکاندار کوئی بھی ہے اسے نقصان بھی نہ ہو۔ اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ فضول لڑکے وغیرہ دکانوں پہ کھڑے کر کے ان کے ساتھ گپ شپ میں مگن رہتے ہیں، تو گپ شپ لگی رہتی ہے۔ ظاہری بات ہے جس دکان پہ زیادہ لڑکے کھڑے ہوں گے ہر وقت گپ شپ ہوگی، لیانی ہوگی، فضول بادشاہ تو ہاں کرنا، ہنسنا، کھیلنا کودنا، تو وہاں ظاہری بات ہے لیڈیز نے کا آنا بالکل بند ہو جاتا ہے، لیڈیز وہاں پہ نہیں آتی۔ لیڈیز ایسی جگہ پہ آتی ہیں جہاں پہ بالکل ایسے لڑکے کھڑے نہ ہوں، فضول گپ شپ والے نہ ہوں، لیانی نہ ہو، فضول بات چیت نہ ہو، تو ایسی جگہوں پہ لیڈیز اس کو پسند کرتی ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دکان کے ٹائم پہ آپ کسی کے ساتھ زیادہ گپ شپ نہ لگائیں، دعا سلام ہر کسی کے ساتھ کرنی ہے وہ بھی رکھیں،
کسٹمر کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کریں اور فضول گپ شپ نہ لگائیں. جو دعا سلام کرنی ہے لگا کے جو ہے نا آپ اپنے کام پہ توجہ دیں اور اپنے کام کو کرتے رہیں تو انشاءاللہ جو ہے نا بہت فائدہ ہوگا. اور اس چیز کے اوپر جو ہے نا لوگ توجہ نہیں دیتے, تو اس وجہ سے ہے نا اس وجہ سے دکان کے اندر کرانہ کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ لوگوں کو نقصان جو ہے نا اٹھانا پڑتا ہے. اور سب سے مین وجہ یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا کئی دکاندار اپنی دکان کو جو ہے نا اکیلا چھوڑ کے ویسے کسی کام کی وجہ سے یا کام کے بغیر بھی, ضرورت کے بغیر بھی دکان سے باہر نکل جاتے ہیں, تو دکان خالی پڑی رہتی ہے. آج کل لوگوں کی, لڑکوں کی نظر ہوتی ہے کہ کون سی دکان خالی ہے. جن لوگوں کا یہ پیشہ ہوتا ہے یا جن لوگوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے, ظاہری بات ہے وہ کاؤنٹر سے کیش ہو گئی یا کوئی اور چیز سامان ہو گیا اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا بہت بڑا نقصان ہے کہ اپنی دکان کو کبھی بھی جو ہے نا اپنے کاؤنٹر کو, سیل کاؤنٹر جو ہے اس کو آپ چھوڑ کے بالکل باہر نہ جائیں. تو کوشش کریں کہ اسے اپنے کنٹرول میں رکھیں, ہر وقت کاؤنٹر پہ جو ہے نا خود جو ہے نا موجود ہوں. اگر آپ نے کہیں جانا ہے تب کوشش کریں شٹل کو بند کر کے چلے جائیں. تو شٹل کھول کے جانے کے بہت زیادہ نقصان ہے کہ چیزیں چوری ہو جاتی ہیں, تو بعد میں افسوس کرنا پڑتا ہے. اس افسوس سے اچھا ہے کہ آپ دکان کا شٹل جو ہے نا بالکل بند کر کے ڈاؤن کر کے چلے جائیں. آپ کا جو کام ہوگا وہ کر کے واپس آئیں گے, پھر دکان کو اوپن کر لیں. تو یہ چیزیں جو تھی میں نے آج بتائی ہیں کہ کون سی چیزیں دکان کے اندر نقصان دیتی ہیں. اور اس کے علاوہ ساون کا موسم بھی آنے والا ہے, تو اس کی وجہ سے میں نے یہ بھی بتایا کہ کون کون سی دالیں جو ہے نا ساون کے موسم میں خراب ہونے والی ہیں. تو ان چیزوں پہ لازمی عمل کریں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے, اللہ حافظ.